بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے پاکستان میں پری مونسون سیزن سے جو تباہی ہوئی تھی، کتنی جانیں گئیں، کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، کتنے لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں، کتنے لوگوں کے مویشی جو تھے وہ مارے گئے، اور اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پری مونسون کی وجہ سے اٹھانا پڑا۔ اور کافی دوست ممالک نے ہماری امداد بھی کی، کافی جو امیر لوگ ہیں، امیر بزنس مین ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے جو اس کی وجہ سے تباہی ہوئی اس کے لیے کافی امداد کی، لیکن ایسی تباہی پہلے کم ہی دیکھنے میں آئی تھی کہ اتنی بارشوں سے جو حالات بنے وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ابھی یہ جو سیزن تھا وہ پری مونسون تھا، اور آپ جانتے ہیں اب جو مونسون کا سیزن آنے والا ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی ناظرین، وہ جو آنے والا مونسون ہے وہ اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ تباہی کا باعث بنے گا۔ آنے والے مونسون کے لیے اداروں نے ابھی سے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، کیونکہ جو پری مونسون سے تباہی ہوئی تھی یہ تباہی اس سے 5 گنا بڑے پیمانے پر ہونے جا رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے جو ادارے ہیں اس سے ریلیٹڈ سارے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے تیار رہیں ان جو آنے والے حالات ہیں اور جو سیلاب کی تباہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ ہوگا اس طرح کہ جو گرمی پڑے گی اس کی وجہ سے کافی جو گلیشیئر ہیں وہ پگھلیں گے، ان کی وجہ سے بخارات بنیں گے اور بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، یعنی کہ اتنی بارشیں پہلے کبھی دیکھنے میں یا سننے میں نہیں آئی ہوں گی۔ تو وہ بارشوں سے جو پانی آئے گا اس کا کوئی نکاس اس طرح کا نہیں ہمارے ملک میں کہ وہ استعمال کیا جا سکے یا کوئی ڈیم ہو جہاں سیو کیا جا سکتے، بلکہ وہ ہمارے لیے زحمت بن جائے گا اور ہمیں وہ سیلاب کی صورت میں یا تباہی کی صورت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ یہ انتہائی خوفناک تباہی کا جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اور دوسرے ممالک میں بھی کچھ ایسے حالات دیکھنے کو ملے ہیں جو آج تک زمین کی تاریخ میں نہیں ملے۔ جی ہاں، امریکہ میں 10 کروڑ شہریوں کی جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی اتنے بڑے پیمانے پر انسانی جان کو خطرہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے سنا ہوگا۔ جی، امریکہ کی تاریخ کا بدترین ہفتہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، جس میں اتنی گرمی پڑے گی جو برداشت سے باہر ہوگی اور لوگ گرمی کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ اس لیے امریکہ کی گورنمنٹ نے پہلے ہی لوگوں کو متنبہ کر دیا ہے اور انہوں نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے کہ غیر ضروری کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کہ جو چھوٹا موٹا کام ہے یا کوئی جانا ہے، آپ ایک دفعہ ہی چیزیں جو ہیں اپنی ضروریات زندگی کی وہ اپنے گھر لا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو زیادہ باہر جانا ہی نہ پڑے۔ اور امریکہ کے کئی جنگل ایسے ہیں جو آگ کی لپیٹ میں آنے والے ہیں صرف اس گرمی کی وجہ سے۔ تو امریکہ تو اس کے لیے اب دیکھیں کیا اقدام کرتا ہے، کیونکہ وہ تو پاکستان سے ٹیکنالوجی، پیسہ اور ہر چیز میں بھی بہت آگے ہے، تو وہ تو پھر بھی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر لیں گے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر بارشوں کا اور یہ سیلاب کا سامنا کر سکے۔ مزید امریکہ کے علاوہ یورپ کے جو ابھی فی الحال حالات چل رہے ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ یورپ بھی اس ٹائم گرمی کی شدید بلکہ گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ وہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے تمام جنگل جو ہیں وہ آگ کا شکار ہیں اور کئی لوگوں کی جانیں اس وجہ سے جا چکی ہیں۔ یہ جو ناظرین حالات اور یہ موسم اور یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ پہلے کبھی دیکھنے یا سننے میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں آیا۔ آگ پہلے بھی جنگلوں میں لگتی ہے، پہلے بھی لوگ گرمی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے، مرتے ہوں گے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک دم یہ کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے یا کہ موسم کا جو کلائمیٹ چینج ہے وہ اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ وہ ہماری سوچ سمجھ سے اور سائنسی ٹیکنیک بھی اس کو یعنی کہ ابھی تک پکڑ نہیں سکی کہ یہ کیوں ایسا ہونے جا رہا ہے۔ بھارت جو تھا اس کے جو محکمہ موسمیات کا ادارہ ہے وہ بھی پہلے تو بڑا خوش تھا کہ چلو بارشیں جو ہیں اتنی ہوئی ہیں کہ ہم نے پانی ادھر ادھر بھیج کے یا ڈیم میں سٹور کر کے کنٹرول کر لیا ہے، لیکن جو یہ پچھلا ہفتہ وہاں بارشوں کا گزرا ہے اس نے ساری ان کی غلط فہمی دور کر دی ہے اور سارا جو نظام ہے ان کا وہ دھرم برہم کر دیا ہے۔
اسی طرح ناظرین ایران میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، چائنا میں 53 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ سمجھ لیں وہ لوگ اس ٹائم تندور میں رہ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں اگر اتنی گرمی پڑی ہے تو اس کے آس پاس ہمارا جو علاقہ ہے جہاں یہ گلیشیئر وغیرہ ہیں وہ اتنی گرمی سے پگھلیں گے اور پھر ہمیں یہ سیلاب اور جو بارشیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کے لیے کیا تدابیر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے 75 سال میں تو جو بھی ہے وہ عوام نے خود ہی فیس کیا ہے، پر اتنے بڑے پیمانے پر کبھی جو خدشہ تھا وہ بھی نہیں تھا۔ امید ہے جو حکمران ہیں اور ادارے ہیں وہ عوام کی سیفٹی کے لیے کچھ اچھے اقدام کریں گے، اور اللہ بھی ہماری دعا کریں کہ مدد کرے اور ہمیں اس عذاب سے بچائے، آمین۔